اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ صدقکم اللہ، اللہ نے تم سے سچ کر دکھایا، وعدہ اپنا وعدہ۔ اذ تحسونہم باذنہ، جب تم ان کفار کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کے ساتھ فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے تو اس وعدے کی پاسداری کی، اور ابتدا میں تم غالب آ گئے اور تم نے ان کے آدمی قتل کیے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ لیکن وہ فتح پھر شکست میں کیوں تبدیل ہوئی، اس کی وجوہات آگے ذکر کی ہیں۔ حتیٰ اذا فشلتم، تمہیں قتل کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تم جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، وعصیتم، اور بالآخر تم نے نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھایا وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی مال غنیمت، کہ مال غنیمت جب نظر آیا کہ سمیٹا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کیا۔ جو پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، انہوں نے اختلاف کیا۔ تو قرآن یا حدیث کے سے جو احکامات ثابت ہو، اس میں اختلاف کرنا، یہ بھی رحمت الہی اور نصرت الہی کے روٹنے کا اور بند ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ یعنی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ ایک حکم قرآن یا حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے اور اس میں کوئی آراء کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں خواہ اختلاف کرنا، یہ مدد اور نصرت الہی کو روک دینے والا امر۔ تو باہمی اختلاف اور تنازع نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ لیلۃ القدر میں بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ لیلۃ القدر کی تعین کر دیں۔ دیکھا کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ بتانے کے لیے باہر نکلا تھا، لیکن جو 2 گروہ لڑ رہے تھے، اس وجہ سے وہ علم مجھ سے لے لیا گیا کہ لیلۃ القدر کی تعین مجھ سے لے لی گئی اس جھگڑنے کی وجہ سے۔ تو اختلاف، تنازع یا فرقہ بندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی نصرت کو یہ روک دیتی ہے۔ تو فرقہ بندی وہی ہے کہ آپ اپنی خواہش کو دین بنا لیں اور اس کے مطابق پھر دلائل گھڑنا شروع کر دیں، وہی فرقہ بندی ہے۔ ورنہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل کی استنباط میں جو اختلافی آراء ہے، وہ تو فرقہ بندی ہے ہی نہیں، وہ تو صحابہ کرام میں بھی ہوا۔ پھر یہ 4 جو ائمہ کے مسالک جو مشہور ہوئے، مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی، یہ بھی تو اسی آراء کے اختلاف کا نام ہے، اس کو کسی نے فرقہ نہیں کہا۔
اور نہ ہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی کافر کہا یا فرقہ الگ فرقہ گردانا. دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا، بلکہ اپنے سے اچھا مسلمان گردانا کہ میری رائے میرے نزدیک زیادہ راجح ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور امام مالک کی رائے میرے نزدیک غلط ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے. یہ تھا جو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا تھا. تو یہ فرقہ بندی نہیں ہے. فرقہ بندی یہ ہے کہ آپ اپنے ایک خواہش کو آپ ثواب قرار دے دیں، آپ دین کا حصہ قرار دے دیں، آپ اس کو دین کا ایک لازمی جز قرار دے دیں، اس طرح کہ جو وہ عمل نہیں کر رہا اس کو آپ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا لازمی جز گردان رہے ہیں. اور جب کہا جائے کہ قرآن و سنت میں کہاں ہے تو پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. تو یہ فرقہ بندی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روکنے والی. بھائی قرآن و سنت ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. جو قرآن میں ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث میں، یہی دین ہے. اور انہی قرآن و سنت سے جو اصول مستنبط ہے، ان اصول کے نتیجے میں جن نئے مسائل کا حل علماء نے تلاش کیا ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی اصول کے تحت ہی کیا ہے. تو قرآن و سنت کا ہی ہے، قرآن و سنت ہی دین ہے. اگر آپ کے نزدیک کوئی چیز دین کا حصہ ہے، کوئی چیز آپ ثواب قرار دے رہے ہیں، کوئی چیز آپ واجب اور لازم قرار دے رہے ہیں، دین کا ایک جز قرار دے رہے ہیں، تو یہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. وہاں سے کوئی دلیل پیش کر دیں. اگر وہاں سے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے، اور یہی فرقہ بندی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو تم نے تنازع کیا وعصیتم، اور پھر نافرمانی کی، یعنی ان میں سے اکثریت نے وہ درہ چھوڑ دیا مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے. تو اس کو پھر بعض لوگوں نے اعتراض کا ذریعہ بنا دیا کہ مال کی حرص اور مال کی لالچ نے دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیا. اور تو بہرحال جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر غور کر لیا جائے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُ، میں نے معاف کر دیا. تو اگر لالچ تھی بھی، حرص تھی بھی، تو خود اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر غور کر لیا جائے تو یہ کیسے لالچ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ جو مال غنیمت کا مال سمیٹا جا رہا ہے، اگر وہ جس کے ہاتھ میں جتنا آیا وہ اسی کا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ لالچ. وہ تو ایسا تھا کہ اگر آپ نے ایک تنکا بھی نہ سمیٹا ہو، دوسروں نے ہی سمیٹا ہو، پھر بھی آپ کو پورا حصہ ملنا ہے. اور اگر آپ نے پورا مال غنیمت سمیٹا ہو، پھر بھی آپ کو اتنا ہی حصہ ملنا ہے جتنا جس نے اس کو ملنا تھا جس نے کچھ بھی نہیں سمیٹا، صرف جہاد بھی شرکت. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن وہ صحابہ تھے، ان کا رتبہ بلند تھا. گناہ ہمارے نظر میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں کہ مال غنیمت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت بھی وہ ایسی نہیں تھی کہ صراحتاً انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حکم کو نہیں ماننا. وہ بھی ایسا ہی تھا کہ ایک گروہ نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ چل رہی ہے ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، جنگ تو ختم ہو گئی. اور دوسروں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ہے تو ہم نے یہیں پر بیٹھنا ہے. تو یہ بظاہر کوئی ایسی وہ، لیکن چونکہ صحابہ کرام تھے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقات میں چنا اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے اور صحبت کے لیے. تو ان کی تربیت اللہ نے کرنی تھی، ان کو ایک بھٹی میں سے گزار کر ان کو تراشنا تھا. تو ان کی ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا اور انہیں بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ سبق دیا کہ جب صحابہ کرام جن کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم ہے، وہ بظاہر کوئی گناہ نہ بھی ہو کر صرف لغزش کی بنا پر اگر ان کی سرزنش ہو سکتی ہے، تو دوسرے مسلمانوں کے لیے مال کا حرص، مال کا لالچ یا قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے. تو عصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت چاہتے تھے، مال غنیمت کی نیت تھی ان کی.
کہ ان کو ہم سمیٹے، حالانکہ وہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے، اسی لیے وہاں سے ہٹے نہیں۔ تو یہ جب غلطی تم سے ہو گئی تو جو فتح اللہ نے تمہیں دی تھی، اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا، وہ پلٹ گئی۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ہٹا دیا ان سے، یعنی تمہارے غلبے کو، تمہارے فتح کو کفار سے ہٹا دیا، اور تمہاری فتح شکست میں بدل گئی اس وجہ سے۔ اور آگے خود انہیں تسلی دے دی کہ یہ کوئی تمہیں عذاب یا سزا نہیں ہے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، دیکھے کہ کون کھرا مسلمان ہے اور کون منافق۔ یہ کوئی تم پر عذاب بھی نہیں تھا، کیونکہ واضح طور پر نافرمانی تھی نہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے ہی نہیں، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارے امتحان لے کہ کون ایمان پر مخلص ہے اور کون منافق ہے اور بھاگ جانے والا ہے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ لیبتلیکم، اور پھر خود آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس لغزش کو معاف بھی کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر بڑے فضل کرنے والے ہیں، اور وہ فضل یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھا، ان کی لغزشوں کو معاف کیا، اور انہیں بتایا کہ یہ لغزشیں ہیں تمہارے، اور آئندہ اس سے باز آئیں۔ یہ بھی اللہ کے بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا گناہ ہے، کون سی چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔